My lord, actually, Please sit down. Who are you? We are dictating an order. Please sit down. Seems to be no respect for anybody anymore. Next time you do it, we'll hold you in contempt. Who are you, a lawyer? Where have you studied? Please go and sit at the back. وائرل پوائنٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ سپریم کورٹ میں رات کے دروازے کھلے اور اچانک سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک فیصلہ شروع کیا الیکشن کمیشن کے ساتھ، جس میں فریق تھی تحریک انصاف، لیکن تحریک انصاف کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ تو یہ چیز دیکھتے ہوئے تحریک انصاف کی وکیل مشال یوسفزئی فوراً سپریم کورٹ پہنچی اور انہوں نے وہاں پر صرف اتنا کہا کہ مائی لارڈ۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دیکھا کہ جیسے ہی تحریک انصاف کی وکیل اس کے سامنے ہے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے اور آپے سے باہر ہو گئے اور اسے کہا کہ جا کر وہاں بیٹھ جاؤ، نہیں تو تمہارا لائسنس کینسل کر دیں گے یا آپ کے اوپر توہین عدالت لگا دیں گے۔ صرف اپنی بیوی کو بغل میں کھڑا کرنے سے خواتین پاکستان میں مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک کہ پاکستان کا چیف جسٹس قوم کی بیٹیوں کو عزت دینا نہ سیکھ لے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی جاتی ہے، یا جو الیکشن کا کنٹرول ہے اس کو بیوروکریسی یعنی ڈی سی اور اے سی بابوؤں سے لے کر جوڈیشری کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ ہمیں ڈی سی لوگ جو ہیں یا ڈی سی یا اے سی بابو جو ہیں ان کے اوپر اعتبار نہیں، وہ نگران حکومت یا پی ڈی ایم حکومت کے چمچے کھڑاچے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیتی ہے تو قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ فوراً اس فیصلے کے اوپر اپنا بینچ بٹھاتے ہیں اور تحریک انصاف کو بلائے بغیر صرف الیکشن کمیشن کو بلا دیتے ہیں اور چیزوں کو اس طرح مینوپولیٹ کرتے ہیں کہ یہ تاثر دیا جائے کہ تحریک انصاف الیکشن رکوانا چاہتی ہے یا الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہے۔ آپ کے سامنے اسکرین پر ایک تصویر لگی ہوگی، اس کے اندر 3000 کے قریب صرف لاہور میں ایم پی او آرڈر جو ہیں وہ جاری کیے گئے، یعنی جس بندے کو اٹھانا ہے صرف یہی کہہ دیں کہ یہ اس سے امن و امان کو خطرہ ہے اور اس بندے کو جیل میں ڈال دیں۔ 3000 ایم پی اوز صرف لاہور کی ڈی سی جو ہیں انہوں نے یہ جاری کیے، اور یہ ڈی سی محسن نقوی کی رشتہ دار یا فرسٹ کزن لگتی ہے۔ اب اندازہ کریں کہ کیا یہ خاتون کل کو فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے میں کامیاب ہوگی یا یہ چاہے گی کہ تحریک انصاف الیکشن میں جیتے؟ تو یہ وہ نقطہ تھا تحریک انصاف کا کہ جتنے بھی ایسی ڈی سی ہیں ان کی بجائے جوڈیشری کے کنٹرول ہونا چاہیے الیکشن، نہ کہ پاکستان کی بیوروکریسی کے جو آلریڈی اسٹیبلشمنٹ کے نیچے بری طریقے سے اس وقت پھنسی ہوئی ہے۔ لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس چیز کو بالکل نظر انداز کیا، الٹا اس وکیل کے اوپر توہین عدالت کا نوٹیفیکیشن کر دیا جس نے یہ درخواست دائر کی تھی۔ تحریک انصاف نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ اس الیکشن کو بیوروکریسی کی بجائے جوڈیشری سے کروایا جائے، کیونکہ ہمیشہ جوڈیشری ہوتی ہے جو الیکشن کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھیں گے کہ مشال یوسفزئی کا اس طرح بغیر بلائے عدالت پہنچنا اور عوام کے انسانی حقوق یا جمہوری حقوق کے لیے کھڑا ہونا آپ کو کیسا لگا؟ اور جسٹس فائز عیسیٰ جس نے صرف مائی لارڈ کا لفظ سنا اور اتنا بھی نہ پوچھنا گوارا کیا کہ آپ کون ہیں اور آپ یہاں پر کیوں آئی ہیں، فوراً بھڑک اٹھے۔ شاید وہ یہ جانتے تھے کہ تحریک انصاف کی خاتون ہے، اگر یہ بول پڑی تو میری نیا ڈوب جائے گی اور جو یہاں پر ساس بہو کا ڈرامہ چل رہا ہے وہ بے نقاب ہو جائے گا۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھیں گے کہ کیا اب ان حالات میں کہ ہر ضلع کے اے سی ڈی سی جو ہیں وہ تحریک انصاف کا جھنڈا لہرانے نہیں دیتے، ان کی نگرانی میں الیکشن صاف اور شفاف ہو سکتے ہیں؟